فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقب، یہ ثاقبہ کہ جس کی یہ والیوم 1 ہے، اور ہم اس وقت ریڈنگ کے پارٹ نمبر 22 پہ پہنچے ہیں، جہاں پر ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں معجزات حضرت علی علیہ السلام، جبکہ کتاب کا ہے صفحہ نمبر 266۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ نمبر وار دیا ہے، ہیڈنگ دی ہوئی ہیں، تو ہم سب سے پہلے نمبر 1 جس کی ہیڈنگ ہے وہ ہم پہلے پڑھیں گے، اور پھر آگے کیونکہ 2-4 صفحات کے بعد نمبر 2 ہے تو پھر ساتھ ساتھ آگے چلیں گے۔ نمبر 1 ہے ہیڈنگ کہ یونانی حکیم، لکھا ہے تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں مروی ہے کہ ایک دن حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک یونانی حکیم آیا جو اپنے خیال میں معالج بھی تھا اور فلاسفر بھی۔ جب حضرت امیر علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، میں آیا تو آپ کے ساتھی کا علاج کرنے تھا، کیونکہ میں نے یونان میں سنا تھا کہ وہ دماغی مریض ہے۔ اب وہ تو ہے نہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا علاج کر دوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان کا چہرہ بھی بے حد زرد ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ کی دونوں پنڈلیاں پتلی اور کمزور ہیں، اور میرے خیال میں یہ اتنی کمزور ہیں کہ آپ کے جسم کا بوجھ بھی مشکل سے اٹھاتی ہوں گی۔ وجہ واضح ہے کہ آپ ان پنڈلیوں سے اتنا کام لیتے ہیں کہ جو نہیں لینا چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ تمام رات اپنی پشت پر کچھ لاد کر گھروں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے موہوم رب کی عبادت کرتے ہیں، اور دن میں یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ آپ اپنے جسم پر ترس فرمائیں۔ لکھا ہے چہرے کی زردی کی دوا تو یہ ہے کہ اس نے ایک شیشی نکالی اور آپ کو دکھائی، یہ دوا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گی، 40 دن کے اندر اندر آپ کے جسم کو پرگوشت کر کے چہرے کی رنگت کو سرخ بنا دے گی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو نے اپنی دوا کا فائدہ بتایا ہے، کیا تیری اس دوا میں کوئی نقصان بھی ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ نقصان بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تو بتا دے۔ حکیم نے ایک اور شیشی نکال کر آپ کو دکھائی اور کہا کہ اگر اس دوا کے ساتھ اس شیشی سے ایک رتی بھی کھا لی جائے تو ایک انسان کی موت کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان کے چہرے پر زردی نہ ہو تو بھی اس دوا کے کھاتے ہی چہرہ زرد ہو جائے گا، اور اسی دن وہ ملک عدم کی راہ لے لے گا۔ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جو نقصان دہ دوا ہے، ذرا مجھے دکھا۔ حکیم نے وہ شیشی آپ کو تھما دی۔ آپ نے پوچھا کہ بھلا اس کا وزن کتنا ہے؟ حکیم نے کہا کہ اس دوا کا 1 مثقال، میم سے قاف الف لام، 1 مثقال تو بہت بڑی زہر بن جاتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حکیم نے کہا کہ اس دوا کا 1 مثقال تو بہت بڑی زہر بن جاتا ہے، اس کی 1 رتی ایک انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ نے اس شیشی کو کھولا اور تمام شیشی منہ میں ڈال دی۔ حکیم لرزنے لگا اور کانپنے لگا، دل میں کہنے لگا کہ اب میں ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں دھر لیا جاؤں گا، نہ بھاگ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، میں لاکھ عذر کروں گا، کوئی میری بات ہی نہ سنے گا، حالانکہ حضرت علیہ السلام اپنے قاتل خود ہی ہیں، میرا اس میں ذرہ برابر کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اسے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تجھے کوئی بھی میرے قتل کے الزام میں گرفتار نہیں کرے گا، اطمینان سے بیٹھا رہے اور اپنی دوا کے اثرات دیکھ، کم از کم یہ تو تجھے یقین ہو گیا ہے کہ تیری اس دوا نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر۔ حکیم نے آنکھیں بند کی، آپ نے فرمایا اب کھول دے۔
حکیم نے آنکھیں کھولیں تو حیرت سے کانپ گیا اور کہنے لگا یا علی علیہ السلام آپ واقعاً وہی ہے جو ایک لمحہ پہلے میرے سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تجھے اس میں شک ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ جب میں اپنی دوا اور آپ کی باتوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہی ہیں، لیکن جب آپ کی شکل و شباہت اور رنگ و روپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں۔ آخر وہ زرد چہرہ کہاں گیا اور سرخ رنگ کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ تیری دوا کا کمال نہیں ہو سکتا؟ تو حکیم نے کہا کہ ہرگز نہیں، میری دوا کا کام تو آپ کو ختم کرنا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے دوسرا مرض تشخیص کیا ہے وہ ہے میری ٹانگوں کی کمزوری۔ اب ذرا ان کی طرف ان کی طاقت دیکھ اور پھر اپنی تشخیص پر نظر ثانی کرنا۔ آپ ستون کے قریب بیٹھے تھے، آپ نے ایک ہاتھ سے ستون کو پکڑا اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ چونکہ چھت ستون پر ہی تھی اس لیے ستون کے ساتھ چھت بھی اوپر کو اٹھ گئی، اور پھر آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب سارے اہل مدینہ سے کہہ دو کہ وہ اس چھت پر چڑھ جائیں اور تو میرے پاس کھڑا ہو کر میری کمزور ٹانگوں کا معائنہ کرتا رہے۔ یہ دیکھتے ہی حکیم بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس پر پانی چھڑکو، اور جب اسے ہوش آیا تو دیکھا کہ ابھی تک ستون حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی تنکا ہو۔ جسم کے کسی بھی حصے پر وزن اٹھانے کا کوئی اثر نہ تھا۔ آپ نے ستون کو اپنی جگہ رکھا اور فرمایا اے حکیم صاحب، دیکھ لیا اب ان کمزور ٹانگوں کی معمولی سی طاقت کو؟ تو حکیم نے پوچھا یا علی علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ جیسے تھے؟ تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے حکیم صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے نہیں تھے، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں۔ میرا علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قطرہ ہے، میری عقل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے، اور میری طاقت قوت محمدیہ کا عشر ہے، عین شین رے عشر ہے۔ ایک مرتبہ ایک عرب کا صادق اور ماہر طبیب ثقفی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مرض ہے تو میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کی بنا پر مجھے تیرے علاج کی ضرورت نہیں، البتہ تو مجھ سے دماغی علاج کرانے کا ضرورت مند ہے۔ ثقفی نے کہا تھا کہ میں ضرور ایسی چیز دیکھنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تو پھر تو خود ہی بتا کہ تو کیسے ممکن ہوگا؟ ثقفی نے عرض کیا تھا کہ قبلہ یہ ہمارے سامنے کھجور کا ایک درخت ہے، آپ اسے حکم دیں کہ وہ اپنی جڑوں سمیت چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ آپ نے اشارہ کیا، کھجور کا درخت اپنی جڑوں سمیت چل کر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا بس یا کچھ اور؟ ثقفی نے کہا نہیں قبلہ، اسے حکم دیں کہ یہ واپس جا کر اپنی جگہ پر پہلے کی طرح کھڑا ہو جائے۔ ہم آ گئے پیج 269 پر۔ تو آپ نے اشارہ کیا، درخت واپس جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ یونانی طبیب نے کہا کہ یا علی علیہ السلام، یہ تو آپ ایک واقعہ سنا رہے ہیں جو گزر چکا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ میں تو جب جانوں کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور میں اس سے کم بھی پر آپ سے راضی ہو جاؤں گا۔ میں آپ سے ذرا دور چلا جاتا ہوں، میں فیصلہ کر لوں گا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ اگر مجھے اسی طرح جبراً اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تو جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے صرف اور صرف اپنے لیے دیکھنا چاہتا ہے، پھر یہ ایسی بات ہے کہ دوسرے سننے والے ہرگز تیری بات تسلیم نہ کریں گے، تو کسی ایسی بات کا مطالبہ کر تو کہ جو دوسرے بھی دیکھیں، اور اگر تیری بات نہ مانی جائے تو کم از کم تیرے پاس 2-4 گواہ تو ہوں۔ یونانی نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس بات کا بھی مطالبہ کرے گا میں اپنی طرف سے ایک بات بھی نہ کروں گا، جو کچھ تو چاہتا ہے تو خود کرے گا، یا جس پر تیرا اعتماد ہوگا وہی کرے گا، میں تیرے سامنے خاموش بیٹھا رہوں گا۔ یونانی نے عرض کیا قبلہ آپ نے بالکل انصاف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب پوری کائنات کے تیرے سامنے ہے، میں تجھے اللہ کی قدرت قاہرہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اور اس نے اپنی عظمت کے مینار مقرر کیے ہیں، وہ مظہر قدرت و عظمت خالق ہے۔ کائنات عالم میں سے جو
تو چاہتا ہے اس کا مطالبہ کر۔ یونانی نے عرض کیا کہ قبلہ یہ کھجور کا درخت ہمارے سامنے ہے، آپ اس کھجور کے تمام اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔ پھر اب یہاں لکھا ہے کہ تنا علیحدہ ہو جائے، شاخیں علیحدہ ہو جائیں، پتے علیحدہ ہو جائیں، اور پھر آپ انہیں آپس میں اسی طرح جوڑیں جس طرح کہ وہ اب موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا میری طرف سے، تو ہی وکیل ہے، جو چاہتا ہے جا اس کھجور کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وسیع رسول اللہ تجھے حکم دے رہا ہے کہ تو بکھر کر نابود ہو جا۔ یونانی کھجور کے پاس گیا اور اس نے یہی الفاظ دہرائے۔ یونانی کے دیکھتے دیکھتے کھجور کے اجزاء بکھرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جگہ کہ جہاں کھجور تھی اسی طرح خالی ہو گیا جیسے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یونانی کانپ گیا اور کہا کہ اے وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرا پہلا مطالبہ پورا کر دیا، اب دوسرا بھی پورا کر دیں، اسی جگہ وہی کھجور ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہہ دیا ہے نا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، تو جو چاہتا ہے خود ہی کہے گا، لے اب یہ کہہ کے کھجور کے پراگندہ اجزاء وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہلے کی طرح جمع ہو کر پہلے کی طرح درخت بن جاؤ۔ یونانی نے پھر یہ الفاظ دہرائے اور اب یونانی دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو رہے ہیں۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کھجور کا درخت یونانی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یونانی نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، میرے ابتدائی دونوں مطالبات تو پورے ہو گئے، اب ایک مطالبہ اور بھی ہے، وہ بھی پورا کر دیجئے۔ یونانی نے کہا کہ آج کل کھجور کا موسم تو نہیں ہے، آپ ہمیں اسی کھجور سے کھجوریں کھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے تو ہی وکیل ہے، جو چاہتا ہے اسے میری طرف سے حکم دے۔ یونانی نے کہا وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتا ہے کہ پھل دے۔ یونانی کے دیکھتے دیکھتے خوشے نکلے، پھل لگا، پھل پکنے لگا اور پھل پک گیا۔ یونانی نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، درخت اونچا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نیچے کھڑے کھڑے کھجور کھاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو پھر کہہ دے کھجور سے۔ تو یونانی نے پھر اس سے کہا کہ وسیع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ نیچے کو ہو جا۔ یونانی نے دیکھا کہ خوشے نیچے لٹکنا شروع ہو گئے اور یونانی کے بالکل سامنے آ گئے۔ یونانی نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ایک بات سن لے، اگر تو نے اس کا پھل کھا لیا اور پھر توحید خدا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ولایت کا کلمہ نہ پڑھا تو تجھے اللہ کی طرف سے سزا فوراً ملے گی، یہ سوچ لے، اب کھانا ہے تو کھا لے۔ یونانی نے عرض کیا یا علی علیہ السلام، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر میں نہ مانوں تو پھر مجھ سے بڑھ کر کوئی احمق اور میم بے غیر زواد بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تو پہلے ہی ایمان لا چکا ہوں جب میں نے اپنی دوا کا اثر دیکھا، یہ سب تو صرف اطمینان قلب اور اہل مدینہ کو دکھانے کی خاطر کر رہا تھا۔ ہم پہنچ گئے پیج 271 پر اور پھر ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آپ خاصان خدا سے ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے، آپ جو حکم دے میں اطاعت کروں گا۔ سامعین، اب دوسرے نمبر پہ آئیے پڑھنے جا رہے ہیں، ہیڈنگ ہے منافقین اور حضرت علی علیہ السلام۔ اس کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مروی ہے کہ عبداللہ ابن ابی جیم بے جب ابن ابی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر خوانی میں ناکام ہوا، ان کی زہر خوانی میں ناکام ہوا تو اس نے جد ابن قیس سے کہا کہ علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ماہر جادوگر نہیں ہے، ہمیں جتنا نقصان پہنچ رہا ہے وہ علی علیہ السلام کی وجہ سے پہنچ رہا ہے۔ اگر علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا کر دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زور ٹوٹ جائے گا، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کھلا کر میں بدنام ہو چکا ہوں، اس لیے اب تو علی علیہ السلام کو کھانے پر تو بلا لے اور اسے ختم کر دے۔ اب لکھا ہے کہ ابو الشرور، الف لام سے ہے شاید سے رے، ابو السرور اور ابو الدواہی، ان دونوں کو جد ابن قیس نے یہ کام سونپا کہ میں حضرت علی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے باغ میں مدعو کرتا ہوں، تم کچھ آدمی لے کر باغ کی دیوار جو 30 ہاتھ لمبی، 15 ہاتھ اونچی اور 2 ہاتھ موٹی ہے، اس کی بنیاد کو
کرا دو، میں دسترخوان اسی دیوار کے سائے میں لگواؤں گا، جب یہ لوگ کھانے بیٹھیں گے تو باہر کچھ آدمیوں کو کھڑا کر دینا جو دیوار کو سہارا لینے کے انداز میں آہستہ آہستہ دھکا دیں، دیوار گر جائے گی اور یہ سب لوگ دیوار کے نیچے دب جائیں گے۔ اس منصوبے کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو دعوت دی گئی۔ آپ اپنے ساتھیوں سمیت کھانے پر تشریف لے آئے، اور جب آپ کے ساتھیوں نے دیوار کی بوسیدگی اور بنیاد کا کھوکھلا پن دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ علی علیہ السلام کہیں کوئی فریب نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا فریب ہوگا، ان لوگوں نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چلو بیٹھو اور کھانا کھاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار کو سہارا دے کر گرنے سے روکا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ نے بائیں ہاتھ سے دیوار کو سہارا دے کر گرنے سے روکا اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، قبلہ آپ دیوار کو روکیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقین کرو جتنا وزن مجھے دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھانے کا محسوس ہوتا ہے، اس کا عشرِ عشیر بھی بائیں ہاتھ سے دیوار کو سہارا دینے میں محسوس نہیں ہو رہا۔ لکھا ہے جد ابن قیس کھانا بھی پیش کر رہا تھا اور معذرت بھی کر رہا تھا کہ قبلہ دیوار پرانی ہو گئی ہے، اسے درست کروانا تھا، وقت نہیں مل رہا، ہمیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں گر ہی نہ جائے۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ نے بنیاد کا کھوکھلا پن دور کر کے دیوار کو اسی بائیں ہاتھ سے سیدھا کر دیا اور واپس آ گئے۔ تو آپ کے جانے کے بعد ابو السرور نے جد ابن قیس سے کہا کہ ہمارا خیال غلط ہی نکلا ہے، علی علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ ماہر جادوگر نظر آتے ہیں۔ آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، یا علی علیہ السلام آج تو موسیٰ اور حضرت اور خضر علیہ السلام کی طرح گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرتے رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ آئیے اب تیسرا معجزہ پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے منافقین اور ولایت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مروی ہے کہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم پر ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کیا اور واپس مدینے میں آئے تو منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اپنی حکومت مضبوط کر لی ہے، زندگی تک خود حکومت کرتا رہا ہے اور اپنے بعد علی علیہ السلام کو سب کچھ سونپ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو تمام امت مسلمہ کے خون، ان کے مال اور ان کی ناموس کا مالک بنا دیا ہے۔ چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نبی ہے، اس نے کچھ ایسے خلاف عادات واقعات بھی دکھائے ہیں، لیکن علی علیہ السلام کون سا نبی ہے؟ معتدل قسم کے صحابہ نے کافی کوشش کی کہ منافقین اپنی ان باتوں سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر معاملہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ آپ نے بھی انہیں بتایا کہ علی علیہ السلام میں کوئی ایسا نقص بتا دو جو تمہیں معلوم ہو، لیکن وہ بضد رہے کہ ہم علی علیہ السلام کو گوارا نہیں کر سکتے۔ عالم میں عرب میں وہ کون سا گھر ہے جس میں سے مقتول علی علیہ السلام کا جنازہ نہ اٹھا ہو؟ اب لکھا ہے کہ مومن، اگلے اس میں لائن میں کہ مومن صحابہ، سواد ہے الف بے ہے، صحابہ نے کہا کہ کیا علی علیہ السلام سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو منافقین نے کہا کہ بلا معجزہ دیکھے ہم کیسے علی کو مان سکتے ہیں؟ تو مومن صحابہ نے کہا کہ کیا وہ اعجاز علی علیہ السلام کافی نہیں کہ جب شب تاریک میں علی علیہ السلام جا رہے تھے اور ان کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے علی علیہ السلام کو چراغ کی ضرورت نہ رہی تھی؟ ہم اور تم سب حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، یاد ہے؟ کیا وہ اعجاز علی علیہ السلام کافی نہیں؟ جب ایک مرتبہ علی علیہ السلام جا رہے تھے اور سامنے سے دیواریں از خود ہٹ جاتی تھیں اور علی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ جاتی تھیں، یہ یاد نہیں؟ سامعین ہم پیج 273 پر آ گئے ہیں۔ جی، اس نے پوچھا کہ تو کیا وہ اپنی جگہ پر آ جاتی تھی، تو کیا یہ یاد نہیں؟ تو انہوں نے جواب، اب یہاں پہ لکھا ہے اگلا
دو تو یہ بتایا، اگلا یہ کہا کہ غدیر خم کا وہ الف اور بے وہ تھے، اور جیم یہ ہے کہ غدیر خم کا وہ منظر تمہیں یاد نہیں کہ جب ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلند کیا تھا اور فرمایا تھا، اس وقت آسمان کے دروازے کھل گئے تھے اور ملائکہ میدان غدیر میں موجود تمام افراد سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ ولی خدا ہے، اس کی اطاعت کرو ورنہ عذاب الہی میں معذب ہوگے۔ عین میم عین زال بے۔ پھر لکھا ہے کہ دال پہ لکھا ہے کہ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب علی علیہ السلام جا رہے تھے، انہیں جلدی تھی اور راستے میں پہاڑ تھے، پہاڑ خود ایک طرف ہٹ کر علی علیہ السلام کو راستہ دے رہے تھے اور علی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اپنی جگہ آ جاتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا تھا، یہ سب کچھ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ آپ نے منافقین سے فرمایا کہ اگر یہ باتیں تو کافی نہیں ہیں تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، میرے اللہ ان کو مزید آیات دکھا، تیرے لیے کچھ بھی بعید اور مشکل نہیں ہے۔ جب منافقین اپنے گھروں میں آئے تو ان کے گھر کے دروازے ان کے سامنے بند ہو گئے اور دروازے سے آواز آنے لگی کہ جب تک تم ولایت علیہ السلام کا اقرار نہیں کرو گے تمہارے لیے یہاں سے گزرنا حرام ہے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا تو دروازوں نے راستہ دیا، اور جب یہ لوگ اپنے مکان کے اندر آ کر لباس اتارنے لگے تو لباس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک تم ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا تو تب لباس اترے۔ جب شب خوابی کا لباس پہننے لگے تو اس لباس نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ولایت علی کا اقرار نہیں کرو گے مجھے نہ پہن سکو گے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا تو لباس پہنا۔ جب کھانے پر بیٹھے تو کھانے نے کہا کہ جب تک ولایت علی علیہ السلام کا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک میں تمہارے حلق سے آگے نہ جاؤں گا۔ ان لوگوں نے اقرار ولایت کیا تو کھانا حلق سے اترا۔ دوسرے دن یہ سب لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا علی علیہ السلام ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دیں کہ ہم آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، آپ لوگ انہی سے شکایت کیجئے۔ یہ لوگ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ مسکرا دیے اور فرمایا کہ اگر چاہو تو جب تک تمہاری زندگی سے یہ سلسلہ یوں ہی اگر چاہو تو جب تک تمہاری زندگی ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ انہوں نے کہا حضور ہم قدم قدم پر شرمندہ ہوتے رہیں گے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے، ہم نے ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کر لیا ہے۔ تو آپ نے مسکرا کے جواب دیا کہ یاد رکھنا اپنا یہ اقرار کہیں بھول نہ جانا۔ تو یوں یہ تیسرا جو معجزہ تھا، یہ تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ تھی، وہ بھی ہم نے مکمل پڑھ لی۔ ہم پیج 274 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پر چوتھا معجزہ ہے، ہیڈنگ ہے جناب عباس اور حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ بہار میں جابر انصاری سے مروی ہے کہ سرور انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب عباس حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا علی علیہ السلام مجھے میراث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حصہ دے دے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین تھی اس پر ارباب اقتدار نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آپ کی یہ سواری ہے، ایک زرہ ہے، ایک امامہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ میں آپ کو اس بات سے کہیں الگ سمجھتا ہوں کہ آپ ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی موجود ہے اور بیٹی کے ہوتے ہوئے کوئی بھی متوفی کا وارث نہیں ہوتا۔ عباس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہوں اور میں لے کے رہوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کے موالی بھی تھے۔ آپ مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے حکم دیا کہ زرہ، امامہ، تلوار اور سواری رسول لائی جائے۔ جب سب کچھ آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں تبرکات انبیاء علیہ السلام سے ہیں اور یہ نبی یا وصی نبی کے پاس رہتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کو اپنے جسم پر لگا کر اور سواری پر سوار ہو کر چلے گئے تو یہ آپ کا مال ہے، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو آپ کو اور کسی دوسرے کو آج کے بعد کبھی ان چیزوں کے مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔
عباس نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے زرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس کو پہنائی، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس کے سر پر رکھا اور تلوار عباس کی کمر میں لٹکا کر فرمایا کہ بسم اللہ، اٹھیے اور در مسجد پر آپ کی سواری موجود ہے، اس پر سوار ہو کر تشریف لے جائیے۔ عباس نے ہر چند کوشش کی لیکن اٹھ تک نہ سکے۔ تمام اہل مسجد یہ دیکھ کر انگشت بدنداں ہو گئے اور پھر آپ نے تلوار اتار لی اور کہا چلیے اب اٹھ جائیے۔ عباس نہ اٹھ سکے۔ آپ نے سر سے امامہ اتار کر ایک طرف رکھا اور فرمایا کہ اب زرہ لے کر اٹھیے۔ عباس نہ اٹھ سکے۔ آپ نے پھر زرہ بھی اتار لی اور فرمایا کہ اب اٹھیے، اور اب عباس اٹھ گئے اور بیرون مسجد جانے لگے۔ عباس کا خیال تھا کہ اب سواری کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، لیکن بنی عدی عین دال چھوٹی عدی میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا ممکن ہے کہ زرہ، تلوار اور امامے میں کچھ ہو، سواری تو دروازے پر تھی، اس سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آپ سواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لے جائیں۔ تو عباس اس کے کہنے میں آ گئے۔ جب آپ سواری کے قریب پہنچے تو اس نے دولتیاں جھاڑ کر ایک وحشتناک آواز نکالی کہ عباس غش کر کے گر گئے۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو کہنے لگے کہ علی علیہ السلام بس میں کچھ نہیں لیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں چچا، اب چند منٹ آپ یہیں رکیں، آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں۔ آپ نے زرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنی، امامہ سر پر رکھا، تلوار کمر سے لٹکائی اور سواری پر سوار ہوئے۔ پھر آپ نے وہ تمام اشیاء حسن علیہ السلام کو دے کر سواری پر سوار کیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو دے کر سوار کیا اور فرمایا کہ چچا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مخصوص تبرکات انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں صرف نبی یا اوصیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہن سکتے ہیں، اور آپ نہ ہی نبی ہیں اور نہ کہ وصی نبی ہیں۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ بہار میں مناقب اور مسند حنبل سے مروی ہے کہ معاویہ نے جنگ صفین میں جب دریائے فرات پر قبضہ کیا اور حکم دیا کہ لشکر علی علیہ السلام کو پانی نہ لینے دیا جائے، تو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا کہ جا معاویہ کے سالار لشکر سے کہہ دے کہ ہمیں پانی بھر لینے دو۔ وہ ہٹ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں نے پانی بھر لیا۔ جب معاویہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سالار لشکر کو بلایا اور پوچھا کہ جب میں نے تجھے منع کیا تھا کہ لشکر علی علیہ السلام کو پانی نہ دینا، تو پھر تو نے کس کے حکم سے انہیں پانی لینے کی اجازت دی ہے؟ تو سالار نے کہا کہ میرے پاس تو عمرو عاص گیا تھا اور اس نے کہا کہ لشکر علی علیہ السلام کو پانی لینے دے، اگر عمرو نہ جاتا تو میں بھلا کیسے دریا چھوڑتا؟ تو لکھا ہے کہ معاویہ نے عمرو عاص کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے، مجھے تو مشورہ دیتا ہے کہ پانی بند کر دو اور خود جا کر سفارش کرتا ہے۔ عمرو عاص نے کہا مجھے کیا معلوم ہے، نہ میں گیا ہوں، نہ اپنے خیمے سے باہر نکلا ہوں، نہ میں کسی سے ملا ہوں، نہ میں نے کسی سے کچھ کہا ہے۔ اب معاویہ نے حجل حجل ابن عتاب عین ت بے کو 5000 کا لشکر دے کر دریائے فرات پر معمور کیا۔ دوسرے دن صبح حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو فرمایا جا اور حجل ابن عتاب سے کہہ کہ ہمیں پانی لینے دے۔ مالک اشتر نے جا کر کہا کہ حجل دریا سے ہٹ گیا۔ لشکر حضرت علی علیہ السلام نے پانی بھر لیا۔ اب جو معاویہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حجل کو بلا کر پوچھا کہ آج کیا ہوا، تجھے کس نے اجازت دی تھی کہ لشکر علی علیہ السلام کو پانی بھرنے دے؟ تو حجل نے کہا کہ حضور وہ اور کون کہتا، آپ کا بیٹا یزید خود گیا اور اس نے کہا کہ لشکر علی علیہ السلام کو پانی بھر لینے دو۔ معاویہ نے یزید کو بلایا، اس نے پوچھا، یزید لعین نے کہا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں حضرت علی علیہ السلام کی سفارش کرتا، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ اب لکھا ہے کہ معاویہ نے حجل سے کہا کہ اب جب تک کوئی میری یہ مہر لے کر نہ آئے اس وقت تک دریا سے نہ ہٹنا، خواہ میں خود بھی آ جاؤں۔ لکھا ہے حجل بہت اچھا کہہ کر چلا گیا۔ تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر سے فرمایا جا حجل سے کہہ کہ ہمیں پانی لینے دے۔ حجل ایک طرف ہٹ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے لشکر نے پانی
بھر لیا۔ اب لکھا ہے کہ معاویہ نے حجل کو بلا کر پوچھا کہ اب کیا ہوا تھا؟ حجل نے کہا ہونا کیا تھا، آپ خود ہی تو کہہ گئے تھے کہ اور کہا تھا کہ انہیں پانی بھر لینے دو۔ تو معاویہ نے کہا کہ میری مہر کہاں ہے؟ تو حجل نے وہ مہر دکھائی۔ تو اب معاویہ نے کہا کہ میں اب سمجھا کہ یہ علی علیہ السلام کا وہی جادو ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پر آئیے آگے چلتے ہیں۔ 6 نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی ہے قرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام۔ لیکن سامعین اگر ہم نے یہ اس نشست میں شروع کیا تو ہم اسے مکمل کر ہی نہیں پائیں گے، اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ 6 پوائنٹ جو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں معجزات علی علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے ریڈنگ کی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔